14 اگست کراچی منانے گیا تھا تو میں وہ پشتونوں کے ایریا سے جب گزر رہا تھا تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ وہ روڈ ہے جہاں سے ملا عبد الغنی برادر کو آج سے کئی سال پہلے داڑھی اور پگڑی سے گھسیٹ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد میں وہ تصویر بھی دیکھتا ہوں کہ جب امریکہ افغان مجاہدین سے مذاکرات میں مجبور ہو جاتا ہے تو وہی ملا عبد الغنی برادر جب قطر میں چل رہا ہوتا ہے تو انگریز خاتون جب انٹرویو دینے آتی ہے تو وہ انٹرویو کا جواب تو دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ مجھے تب اندازہ ہوتا ہے کہ تخت سکندری پہ وہ کبھی تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ مجھے تب اقبال کی سمجھ آئی کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ مجھے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ کہ یہ شاید مجھے بچا لے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب بدر کا منظر دیکھ لیں کہ کئی صحابہ کرام تلوار کے بغیر ہاتھوں میں چھڑیاں اور لاٹھیاں اٹھا کے میدان میں نکل آئے تھے۔ اقبال تبھی تو کہتا ہے فضائے بدر پیدا کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیجنا پھر رب کا کام ہے۔ ان کے پاس ایٹامک پاور نہیں تھی۔ ہمارے افغانی دوست آج بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی راکٹ گرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ لوہا آ گیا ہے، اسے بیچیں گے کچھ روزی روٹی مل جائے گی۔ دوستان ذی وقار، ہم لوگوں کو استعمال کیا گیا اور ہمارے اندر نفرت ڈالی گئی افغانیوں کے خلاف۔ ہمیں 20 سال کے بعد جا کے سمجھ آئی کہ ہم لوگ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے رہے، لیکن آج خدا را اپنی آنکھیں کھولی رکھنا، یہ نہ ہو کہ ہم پھر استعمال ہو جائیں اور 20 سال کے بعد ہمیں اندازہ ہو کہ ہم تو استعمال ہو رہے تھے۔ کسی کے لیے حق پہ ہونا یہی اتنا ہی کافی ہے کہ امریکہ اس کے خلاف ہے، بس۔